بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج اپنے پروگرام میں ہم حالات حاضرہ پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم خصوصی طور پہ بات کریں گے جو نیا فیصلہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملا ہے، اس بارے میں بات ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل قومی اسمبلی کا بڑا ایک اہم اجلاس تھا اور اس میں بڑے اہم نقطوں پہ بات ہونا تھی، تو جو وزیر اعظم پاکستان نے جو اعلان کیا وہ کیا ہے؟ ہفتے میں 5 دن SOPs کے ساتھ کاروبار جاری رکھا جائے گا، اور شام 7 بجے تک ساری دکانیں وغیرہ SOPs کے ساتھ کھولی جا سکتی ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ لاک ڈاؤن کو کھول دینا، اور ٹھیک ہے SOPs کے ساتھ کھولنے کی بات ہوئی ہے، تو مگر عوام کا جو رویہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں کوئی بھی SOPs کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ مطلب زیادہ تر لوگ آپ کو بغیر ماسک کے چلتے پھرتے گھومتے شاپنگ کرتے یا کہیں بھی جاتے نظر آئیں گے۔ تو کیا اس رویے کے ساتھ اتنی مطلب کاروبار کی چھوٹ دینا یہ مناسب ہوگا؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہم کرونا وائرس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ اسی حوالے سے بات ہوگی۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسا لاک ڈاؤن ہوا میں ایسا لاک ڈاؤن نہیں چاہتا تھا۔ واقعی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے مطابق انہوں نے کہا صوبوں کے پاس اختیار ہے، انہوں نے خود اس طرح کا لاک ڈاؤن کیا۔ پنجاب میں تو میرا خیال وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہی بات مانی تھی۔ خیر، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے خاص مہمان موجود ہیں جن سے ہم اکثر اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف قسم کے موضوعات پہ ان سے بحثیت تجزیہ کار ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں۔ ظفر خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ظفر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ظفر بھائی، کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے لیے بڑے عرصے سے ہم لوگ، عوام بھی، کاروباری لوگ بھی، جتنے سوشل ورکر ہیں وہ بھی مطلب اس چیز کی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے یا اسے نرم کیا جائے، اس سے بڑے نقصان ہو رہے ہیں غریب لوگوں کو۔ تو ابھی یہ وہ تو ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن والا معاملہ تو ختم ہو گیا ایک حد تک۔ انہوں نے کہا شام 7 بجے تک مارکیٹس اوپن رہ سکتی ہیں، ایکسٹینڈ کر دیا، بہت سے ادارے کھولنے کی اجازت دے دی انہوں نے تفریحی مقامات، تعلیمی ادارے، سینما اور سیلون یہ بند رہیں گے 30 جون تک کا ان کو بھی ٹائم دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فہیم بھائی۔ اصل میں اس وقت دیکھیں 2 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں اس لاک ڈاؤن کے سلسلے کو۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت، اقتصادیات، دہاڑی دار مزدور اور جو ہے وہ جو معیشت کا جو پہیہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ یعنی مختلف حوالوں سے فیکٹریاں، ملیں، کارخانے سب یعنی ایک بہت ورسٹ کنڈیشن کے اندر صحیح ہے جو ہے وہ آ گئے۔ اچھا، اب یہ کرونا ہے تو ایک حقیقت، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کب تک اس کا سلسلہ چلے گا۔ اگر پتہ ہوتا کہ 10 دن، 20 دن، مہینہ، تو چلو اسی حساب سے پھر جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے، لیکن اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اسے کتنا عرصہ چلنا ہے۔ تو اب ہمیں اس کے ساتھ ہی اپنے معاملات کو جو ہے وہ گزارنے کے لیے جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو ہے وہ کل کے جو فیصلے ہیں، کل کی جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے وہ بھی اسی حوالے سے کہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اسکول جو ہیں وہ سب سے پہلے بند ہوئے تھے اور وہ آج تک بند ہیں، اور ابھی ان کے کھولنے کا کہیں کوئی امکان نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکول والوں نے کہا بھی کہ ہم 15 جون تک کھولیں گے، اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی آ گئی نا بیچ میں۔ جی وہ بھی گزر گئیں، وہ بھی 2 مہینے کی چھٹیاں گزر گئیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے
اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ہمیں حکومت کو بھی اور عوام کو بھی دونوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کورونا کے ساتھ ہم نے زندگی کو، اپنے زندگی کے پہیے کو، اپنے معیشت کے پہیے کو، اپنے ملک کی جو ہے وہ یعنی گاڑی کو کس طریقے سے رواں دواں رکھنا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جو حکمت عملی جو ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی، وہ ٹھیک ہے؟ مطلب اس میں دو باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جس ایس او پی کا اور جن احتیاطوں کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن عوام کی طرف سے اس کی وہ پابندی نہیں کی جا رہی، عوام اس کو سیریس نہیں لے رہی۔ بلا شبہ عوام کیوں نہیں سیریس لے رہی؟ ویسے جب ہر گھر میں ایک بندہ متاثر ہوگا تب جا کے سیریس لیں گے عوام کیا؟ دیکھیے پاکستان جو ہے نا وہ ایک گنجان آباد ملک ہے، اور یہاں پر جس طرح سے کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہاں تو غالباً 2.5 کروڑ افراد کا ہے کہ جو خط غربت سے نیچے ہیں، اور اب اس کورونا کے نتیجے میں مزید اس میں ایک بہت بڑی تعداد کا اضافہ ہو جائے گا۔ پھر چھوٹے سے گھروں میں رہتے ہیں، پھر جو ہے وہ ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں جس میں نہ ہوا داخل ہوتی ہے، نہ روشنی جو ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ اس کے اندر ان کو محصور کر دیا جائے تو وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کا اور نقصان ہوگا۔ جو بات سوشل ڈسٹینس کی جو چل رہی ہے، اس ایس او پی کو فالو کرنا چاہیے اور عوام کو اویئرنیس دی جائے۔ زور زبردستی سے اور ڈنڈے سے تو یہ کام امریکہ میں نہیں ہو سکا، یہاں کہاں سے ہوگا؟ ظفر بھائی ٹھیک ہے، وہ جو ایک کمرے میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جن کے گھر میں ہوا نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر فرمائے۔ مگر ان لوگوں کے علاوہ جو لوگ بڑے اچھے حالات میں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو کوئی اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، اگر وہ بھی ایس او پیز فالو نہیں کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ تو اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی باعث تشویش ہے کہ یعنی وسائل ہوتے ہوئے اور اس بات کی اویئرنیس ہوتے ہوئے پھر وہ اس کو سیریس نہ لے رہے ہوں۔ یعنی اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے نا کہ یہ کورونا کا مسئلہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور موجود ہے، اور ٹھیک ہے اب تک یہاں پر وہ ہائپ نہیں آئی، ٹھیک ہے اب تک یہاں پر جو ہے وہ موسمی اثرات اور دیگر وجوہات کی بنا پر اس کی وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے وہ کیجویلٹیز جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ ریٹ بڑھ رہا ہے بلا شبہ، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ میں آ چکا ہے۔ تو ابھی بھی شرح اموات تقریباً 2% ہے۔ جی تو اس لیے یہ کہ ایک طرف تو حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایس او پیز کو فالو کریں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کریں، لیکن دوسری طرف جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز جو ہیں، سپاہی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، یہی نرسنگ اسٹاف ہے، یہ جو ہے وہ انتظامیہ کے یہ پولیس کے اہلکار اور دیگر ہیں، اور یہ سارے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو اس طریقے سے فیسلٹیز تک پرووائڈ نہیں کی گئی۔ یہ انہیں کس طرح فیسلیٹیٹ کیا جائے گا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو، وقفہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور جناب ظفر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو نرمی کے اعلان ہوئے اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ظفر بھائی یہ بتائیے، آپ نے کہا جو فرنٹ لائن کے سولجرز ہیں ہمارے، جو اصل میں ہمارے ہیروز ہیں، جو اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس معلومات ہے؟ دیکھیں، میں انہی حکومتی اقدامات کے اوپر یعنی وقفے سے پہلے بات شروع کی تھی میں نے کہ ہو یہی رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ہدایات، نصیحت، ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے جو ہے وہ بھاشن وہ تو بہت دیے جا رہے ہیں، لیکن جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے جو کٹس اور جو ماسک اور جو سہولیات جو ان کو دینی چاہیے وہ نہیں دی جا رہی۔ دوسری طرف یہ جو مزدور طبقہ ہے، یہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے، یہ جو
مختلف فیکٹریوں میں اور ملوں میں اور کارخانوں میں کام کر رہا ہے، ان کو جو سہولیات دینی ہیں وہ اب تک اس طرح سے نہیں دی جا رہی، اور یعنی ہو یہ رہا ہے کہ حکومت نے، چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی، اس نے کہا تھا کہ مزدوروں کو نہیں نکالا جائے گا، ان کو تنخواہیں دی جائیں گی، اور جو ہے وہ یعنی اس طرح سے جو ہے تاکہ یہ اپنا گزر بسر کر سکیں، لیکن وہ ساری جو وعدے تھے اور جو دعوے تھے وہ سب سدا با صحرا ثابت ہوئے۔ اداروں سے مزدوروں کو نکالا بھی جا رہا ہے، فیکٹریوں سے جو ہے نا وہ مزدوروں کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ملی ہیں۔ عید اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گزرا ہے، ابھی آپ کے سامنے ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک بڑا ادارہ ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان اسٹیل ملک کا واحد ایک فولاد ساز ادارہ ہے نا، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، لیکن حکومت نے خود جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جی یہاں کے 9375 جو مزدور ہیں ان کو جو ہے وہ ہم یعنی فارغ کرنے جا رہے ہیں۔ ای سی سی میں سمری پیش کر دی گورنمنٹ نے ہے نا، جی یہ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی دوسرا نہیں نکالے گا جو نوکری سے، جی دیکھیں کہ آپ تو پرائیویٹ اداروں کو اور کارخانوں کو اور ملوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کورونا میں کسی کو نہیں نکالا جائے گا، دوسری طرف آپ ہی اپنی بات کو جو ہے وہ رد کر رہے ہیں، اور ای سی سی کے اندر جو ہے وہ سمری پیش کر دی گئی کہ جی انہیں فارغ کر دیا جائے، اور اس کے اوپر یہ تھا کہ پہلے 9300 میں سے یہ 8000 کی سمری پیش کی گئی، تو ای سی سی نے کہا کہ نہیں وہ 1200-1300 افراد کیوں چھوڑ دیے، سب کی وہ بنا کر لے کر آ جاؤ تاکہ سب کو فارغ کر دیا جائے اسٹیل مل سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کورونا کی آڑ میں یہاں پر بے روزگاری جو جس طرح سے ہے کہ وہ گورنمنٹ خود بھی اس میں شامل ہو رہی ہے۔ اچھا یہ اسٹیل مل وہی ہے جو مطلب جو بند ہوئی، جو کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بلا شبہ دیکھیں وہ بند ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹیل مل بند ہوئی۔ اچھا موجودہ جو حکومت ہے اس نے تو یہ وعدہ کیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم آ کر اس اسٹیل مل کو بحال کریں گے، ہم اس کو چلائیں گے۔ اس کو چلانے یا بند کرنے کا فیصلہ مزدور تو نہیں کرتا نا، یہ تو جو ہے وہ ہائر مینجمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ اگر بند پڑی ہے کئی سالوں سے تو اب آپ کرونا کے اندر جو ہے وہ اس کے مزدوروں کو نکالنے کا فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اس کے الرام اعلان کیا تھا کہ ہم تو بحال کریں گے اور چلائیں گے، اور واقعتاً اس کو اگر یہ بحال کرتے ہیں تو ہزاروں جو ہے وہ جابز کریٹ ہوں گی، ہزاروں مزدوروں کو آپ روزگار دے سکتے ہیں، نہ کہ آپ وہاں سے نکال دیں۔ واحد اسٹیل مل ہے، ملک کی ضرورت بھی ہے، فولاد کی 25-30% ضرورت جو ہے وہ جب چلتی تھی فل کیپیسٹی میں تب بھی وہ 25-30% ضرورت جو ہے ملک کی پوری کرتی تھی، اور اب آپ کو سی پیک کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے ضرورت ہے، سرحدیں بند ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کی اپنی جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ فنکشنل کریں، اس کو بحال کریں، اس کی گیس بحال کریں۔ صرف ایک آرڈر کے اوپر وہ گیس بحال ہو سکتی ہے، اور اس کی کچھ ریپیئر مینٹیننس ہوگی، اور اسٹیل مل جو ہے وہ یعنی بحال ہو جائے گا اور روزگار کے مواقع میسر ہوں گے۔ لیکن کیا ہے کہ کورونا کی آڑ میں کہ چلو یہ موقع اچھا ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکے گی، کوئی جلسہ جلوس مظاہرہ نہیں ہو سکے گا، اور اس وقت جو ہے لوگ جو گھر انہیں ابھی وہ بٹھایا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، تو ان کو گھر ہی مستقل بٹھا دیا جائے۔ ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، مگر پھر مجھے بتائیے کہ یہ کس پہ صوبائی حکومتوں کا سارا اس میں کردار ہوتا ہے یا اس میں وفاقی حکومت کا مرکزی کردار ہے، وفاقی ادارہ ہے، اور یعنی اس کے اوپر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو بھی جہاں وہ بہت ساری چیزوں کے اندر پھر ایک اور جو ہے وہ انتشار پیدا ہوگا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ قول و فعل میں تضاد ہے؟ جی کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، لائن ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0213513451، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اگر نہیں آ رہا تو ابھی ایک لمحے میں نظر آ جائے گا۔ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ایسے کروا سکتے ہیں۔ حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کسی کو ڈنڈے کے ساتھ، اب ہر بندے کے ساتھ ایک پولیس والا ڈنڈا دے کے تو ہم نہیں اپنا اس کے ساتھ موو کروا سکتے کہ جناب یہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک پولیس والا بھی جائے گا تاکہ آپ ماسک پہن کے رکھیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کم از کم کوئی ایک
ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی کہ جس سے لوگوں میں احساس پیدا ہو جائے؟ کہ دیکھیں یہ کورونا کا معاملہ تو پتہ نہیں کب چلتا ہے، ویکسین کب جو ہے وہ آتی ہے مارکیٹ میں، سال 2 سال کتنے عرصے تک جو ہے اسی کے ساتھ ہمیں اسی ماحول میں گزارا کرنا ہے، اور ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہمارے ہاں بھی اٹلی اور جو ہے وہ امریکہ جیسے حالات پیدا ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں احتیاطی تدابیر کو تو فالو کرنا ہوگا۔ اچھا، ڈنڈے کے زور پہ، اور یہ جو ہماری جو قوم ہے آپ کو پتہ ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ ریئیکٹ کرتی ہے نا، اور اس کے نتیجے جو ہے وہ چیزیں ڈنڈے کے زور پہ یہ ہوگا کہ رشوت کے اور یہ دوسرے معاملات تو بڑھ جائیں گے۔ ہاں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الٹا جو ہے وہ ایک رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فیکٹریاں آپ کھول لیں، پبلک ٹرانسپورٹ ابھی آپ نے نہیں کھولی ہے، جی ہاں، ڈبل سواری پہ بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ ڈبل سواری جو ہے وہ کراچی جیسے شہر میں، لاہور جیسے شہر میں، جو بڑے شہر ہیں، لاکھوں موٹر سائیکل سوار ہیں، کو متحرک کرنے کی اس حوالے سے ضرورت ہے۔ اور ہوا کیا کہ آپ دیکھیں جتنا اسٹارٹ میں تو یہ سب کے سب غائب ہو گئے، صرف چند لوگ ٹی وی پر آ رہے تھے اور وہ اپنے جو ہے وہ بس ٹی وی سے ہی جو بات ہو سکتی تھی بس چینل کے ذریعے سے ہی وہ بات اپنی پہنچا رہے تھے نا، لیکن فیلڈ میں متحرک نہیں تھے۔ یعنی اگر آپ کراچی جیسے شہر کے ہی ایم این ایس کی تعداد لے لیں کہ کتنی ہے، اور ایم پی ایس کی تعداد لے لیں کتنی ہے، اور سینیٹرز کتنے ہیں، اور یو سی چیئرمینز کتنے ہیں، اور پھر نیچے کونسلرز کتنے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ٹیم ہے۔ ہاں، یہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ ان کو فالو کروائے، لوگوں کو اویئرنیس دے، ان کو سمجھائے، ان کا جو ہے وہ رابطہ اپنے ہاں کی عوام سے، جس طرح ووٹ لینے سے پہلے جب گلی گلی میں جا کے انہوں نے کام کیا، ڈور کمپین ہوتی ہے، ہاں اسی طرح یہ کریں کہ بھائی ہیلو آپ ماسک پہنے، ماسک نہیں ہے آپ کے پاس، لاؤ میری گاڑی سے ماسک دھوئے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی بتایا جائے انہیں کہ صابن یہ لیں، صابن لیں، پانی نہیں آ رہا ہاتھ دھونے کے لیے، پانی کا بندوبست کیا جائے یہاں پہ، مطلب یہ کام کریں نا، پانی ہے نہیں لوگوں کے گھر میں، ہاتھ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہاتھ دھونے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بہر کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، امتیاز ہے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا ایس او پی غریب آدمی سمجھتا نہیں یہ کیا کس چیز کا نام ہے۔ ایس او پی کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر۔ اس حالات میں جو ہم نے طریقہ کار اپنانا ہے اس کو ہم ایس او پیز کہتے ہیں، یہ بھی غریب عوام کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غربت، مفلسی، افلاس، تنگ دستی، پریشانی موت سے نہیں ڈرتی۔ ہمارے ملک میں تو 72 سال سے کورونا سے زیادہ بڑے وائرسز نے ہماری انسانیت کو کھا لیا، کھوکھلا کر لیا۔ کتا کاٹ لے تو ویکسین نہیں، ہیٹ اسٹروک آئے تو انتظام نہیں، ڈنگی آئے تو انتظام نہیں، اور وہ سارے کے سارے باہر جاتے ہیں۔ اور آپ کا جو درد ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ہم نے آپ کو کتنا، اور مطلب حدیث مبارک میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، کرونا کے حوالے سے نہیں ہے، جو اتنے بھی جو حکمت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے امیونٹی آپ کی بڑھتی ہے، قوت مدافعت، اور آپ کا نظام جو ہے جسم کا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، خیال ہے کہ ہمیں جہاں کچھ اچھی چیز ہو رہی ہو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ بری چیز کے بارے میں ہی ہمیں بات کرنی چاہیے، ہے نا؟ تو کچھ تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ جو ہے وہ بھی دیکھنی چاہیے ہمیں۔ آپ پہ ناز ہے، آپ ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں اور ہمیشہ بڑے اہم نقطوں پہ بات کرتے ہیں، آج بھی آپ نے اچھے نقطوں پہ بات کی، بہت شکریہ سر۔ ایس او پیز جیسے یہ بھی بتا رہے تھے عوام کے بارے میں، مجھے بتائیں کہ عوام میں احساس کیسے دلایا جائے؟ وہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جن کا مطلب جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو باہر نکالا جائے، مطلب پھر بھی جب غربت بیچ میں آ جاتی ہے تو ایس او پیز کہاں جاتے ہیں؟ بلا شبہ دیکھیں بات صحیح ہے کہ اس غربت کے ہی لیے میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی کہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، ملوں کو ہمیں اپنی معیشت کو چلانا بھی ہے۔ پہلے ہی ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہے، پہلے ہی ہماری اقتصادیات تباہ حال ہے۔ کل اسٹیٹ بینک نے جو جاری کی ہے اپنی رپورٹس، اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ منفی اشاریوں کے اندر جو ہے وہ ہماری جو معیشت جو ہے یعنی وہ مزید اس کی پوزیشن اور گر رہی ہے نا، روپیہ جو ہے اور ڈی ویلیو ہونے جا رہا ہے، ڈالر کا ریٹ اور اب
جو ہے وہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نا. پھر یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو پہلے ہی کم تھی وہ اور گھٹ رہی ہے، اور جو ہے وہ باہر بھی حالات اچھے نہیں ہیں. ہماری ٹیکسٹائل ملیں جو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یعنی جو ٹیکسٹائل کی گارمنٹس کی فیکٹریاں ہیں، ٹیکسٹائل ملیں ہیں، یہ ساری جو تیار کر رہی ہیں، کہاں بھیجیں، کیسے بھیجیں، شپمنٹ وغیرہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں وہ رکی ہوئی ہیں. تو ہمیں اس پہیے کو بھی چلانا ہے. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو گھر پہ بٹھا کے انہیں روٹی دے سکیں، ہم ان کے بچوں کو جو ہے وہ نوالا جو ہے وہ دے سکیں ان کو. تو اس کے لیے ہمیں یہ اقدامات بھی کرنے ہیں کہ اپنی معیشت کو بحال رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ہمیں کرنا ہوگا، کاروبار کو شروع کرانا ہوگا. ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہی میں نے اور آپ نے جس بات پہ اتفاق کیا کہ ہمیں اپنے منتخب نمائندوں کو اور یہ شوبز کو اور میڈیا کو سب کو انوالو کرنا ہوگا کہ یہ گراس روٹ پہ جائیں، وہاں جا کر اویئرنیس دلائیں. دوسری طرف یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنے جو مساجد اور جو مندر اور گرجا اور جو ساری چیزیں ہیں جو عبادت گاہیں جو ہیں ہماری، ان سب کو ہمیں جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہوگا. یہاں سے ہمیں توبہ کے اوپر لوگوں کو کہنا ہوگا، اللہ سے رجوع کے لیے کہنا ہوگا. پھر یہاں سے ہی ہمیں اس ایس او پی کو بھی کہ بھئی دیکھیں یعنی جو احتیاطی تدابیر ہیں اپنے گھروں میں بھی اختیار کریں، باہر بھی اختیار کریں، اور دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم حکومت ہی کا سارا یعنی حکومت کی جہاں ذمہ داری ہے وہیں عوام کی بھی ذمہ داری ہے کچھ، تو وہ بھی عوام اپنی ذمہ داری پوری کرے تو تبھی یہ گاڑی چلے گی، تبھی یہ پہیہ چلے گا. تو سر ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتے ہیں ہم، کیونکہ یہ مطلب پروگرام کے اس حصے کا یہ آخری کچھ منٹ ہے ہمارے پاس. امیر آدمی کو یا کسی اثر و رسوخ والے آدمی کو اگر کرونا وائرس اگر لگ جاتا ہے اسے تو وہ آئسولیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو گھر میں، اپنے ہی گھر میں آئسولیٹ کر لیا اس نے، یا ایک بہت بڑے ہسپتال میں جہاں پہ 1.5 لاکھ روپے ایک دن کا جو لیا جا رہا ہے وہاں پہ اس نے وہ داخل کروا دیا اس کے بچوں نے یا بڑوں نے اس کے. ایک غریب آدمی کو جب کرونا وائرس مطلب جب اس وائرس کا وہ شکار ہو گیا تو وہ کہاں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے؟ وہ ایک کمرے کے گھر والے جو آپ بتا رہے ہیں. تو ابھی جب اس طبقے میں یہ وبا جب تیزی سے پھیلے گی تو اس وقت کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ اس کا اندازہ میرا خیال ہے وہ نقصان شاید اٹلی میں نہیں ہوا ہے، وہ امریکہ میں نہیں ہوا ہوگا جو یہاں پہ نقصان ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ لاپرواہی برتی گئی تو. دیکھیے یہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو کچرے پہ سے رزق چن کے اور کھاتا ہے اس کی قوت مدافعت اس فرد کے مقابلے میں جو بہت زیادہ جو یعنی احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور پرہیز کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کی قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر اس طرح سے بیماری نہیں لگتی، وہ زیادہ چوبند. میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ غریب طبقہ جو ہے یہ تو بچا ہوا ہے اس چیز سے، اس لیے کہ اس کی قوت مدافعت ریزسٹنس پاور اس طرح کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. ورنہ تو جو صورتحال ہے، جو بازاروں کی صورتحال رہی، جس طرح سے بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا، جس طرح سے شاپنگ مال کے اندر مارا ماری لگی ہوئی تھی، تو پھر تو یہ پوری ہماری آبادی جو ہے وہ اٹلی سے بھی آگے نکل جانا چاہیے تھا. دیکھیں عید کے فوراً بعد ریزلٹس جو آئے ہیں، جو نتائج آئے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. آپ نے دیکھا اس کی وجہ ہے ہمارا صحت کا نظام تو پہلے ہی تباہ تھا، لیکن ہم تعلیم اور اپنے صحت کو تو ہم پہلے ہی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور جو یعنی اس کے لیے بجٹ مختص ہوتا تھا وہ بھی پورے طریقے سے اس میں خرچ نہیں ہو رہا تھا. ہمارے اسپتال اور ہمارے جو یہ طبی مراکز ہیں یہ تو پہلے ہی ان کی ریپو بہت اچھی نہیں تھی، چند ایک کو چھوڑ کر سرکاری خاص طور سے ہاسپٹلز کی اور اداروں کی. لیکن اس وقت جو کچھ ہوا ہے ہمارا پورا یہ نظام تلپٹ ہو گیا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہاسپٹلوں کی کہ وہاں تو کوئی غریب آدمی جانے کا تصور نہیں کر سکتا، کسی نزلے کھانسی کی دوا کے لیے جانے کا تصور نہیں کر سکتا. او پی ڈی بند ہے، ایمرجنسی بند ہے،
وہاں پر جو ہے وہ جو چلا جائے اس کو جو ہے وہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اٹھا کے کرونا میں فٹ نہ دیا جائے, مجھے اٹھا کر جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ نہ ڈال دیا جائے. جی ہم بہت سارے خوف ایسے ہی پالے ہوئے ہیں. سر تھینک یو سو مچ ظفر صاحب, آپ تشریف لائے. پروگرام کے پہلے حصے کا اختتام ہوا چاہتا ہے جناب, مگر ابھی یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ بالکل جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے اور اسی حوالے سے بات کریں گے. مگر پاکستان سے باہر کیا صورتحال اپنائی جا رہی ہے, وہاں کیا حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے اس وائرس سے لڑنے کے لیے, جبکہ اس کی ویکسین موجود نہیں ہے, تو اس ڈیفرنٹ ماڈلز کے اوپر ہم بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اور وقفے سے پہلے ہم نے بات کی کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اور ایس او پیز پہ عمل کرتے ہوئے ہفتے میں 5 دن جو ہے کاروبار کو شام 7 بجے تک کھولا جا سکے گا. اور کچھ جگہوں پہ جیسا کہ سینماز ہیں, سیلونز ہیں, تفریحی مقامات ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں, ان کو 30 جون تک فی الحال بند رکھنے کا حکم دیا گیا. ابھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے اور وہ ان کی حکمت عملی کرونا وائرس کے حوالے سے کیا ہے. کیا وہ ابھی تک بند انہوں نے کیا ہوا ہے سب کو, لاک ڈاؤن میں ہے, یا انہوں نے کچھ وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر کام شروع کیا ہے, یا جہاں جہاں ابھی تک لاک ڈاؤن ہے ان کی حکومتیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں اپنے شہریوں کے لیے. اور خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں جہاں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کرونا جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے بعد سے پھیل رہا ہے, اور پھیلنا بھی تھا, ایکسپیکٹڈ تھا, ٹھیک ہے نا, تو اس میں احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ آپ کو میرے حساب سے زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. ہاں مگر دیکھیں ابھی عید کے بعد جو نمبرز آئے ہیں وہ کافی مختلف ہیں, اور ابھی لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے ہیں ہم لوگ. تو ایس او پیز پہ اگر عمل نہ ہوا تو یہ نمبرز بہت پریشان اور حیران کر سکتے ہیں ہمیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سٹارٹ میں اس سے کروں گا کہ شروع میں جب کرونا آیا تھا تو ہم لوگ یہ ایگزامپلز دے رہے تھے کہ امریکہ میں, اٹلی میں اور برطانیہ میں اتنی اموات ہو گئی ہیں, یہ ہو گئی, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ ادھر لاک ڈاؤن کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لاک ڈاؤن انہوں نے بھی کیا, ٹھیک ہے نا, لیکن وہاں پہ جس طریقے سے نمبرز انکریز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک چیز ہوتی ہے حقیقت پسندی, ون شوڈ بی ریئلسٹک. اب وہاں کے لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ کرونا از اے تھنگ, ایک بیماری ہے, یہ آئے گی, اس کی وجہ سے لوگوں نے شکار ہونا ہے. جب بھی کوئی پینڈیمک جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس میں الٹیمیٹلی لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. وائرس کے ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ اپنی کاپیز بناتا ہے, چاہے وہ ہیومن باڈی میں ہو, اور اس کے بعد یہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ آپ کمپیوٹر کی ٹرمینالوجی میں لے لیں یا بایولوجی کی ٹرمینالوجی میں لے لیں. تو اس حقیقت کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہی, اور اپنے آپ کو, اپنی نیشن کو بھی مینٹلی پریپیئر کیا کہ وی شوڈ ہیو ٹو, مطلب یا ایدر وی ہیو ٹو گو فار ویکسین کا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ کم سے کم بھی آئے تو دسمبر سے پہلے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ویکسین آئے گی, ٹھیک ہے نا. وہ آتے ساتھ بھی سیدھا ہمارے پاس نہیں آ جائے گی. ہاں, اب اس دوران ہونا یہ ہے کہ اس پینڈیمک نے تو پھیلنا ہے. اچھا, وہ پھیلنے کا ان کو پتا تھا, وہاں پہ اموات ہوں یا نہ ہوں, کچھ بھی ہوں, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا ایک نیچر کے اس مطابق ہے, اس نے اپنا راستہ بنانا ہے, ٹھیک ہے. اس کا کوارنٹائن کر کے یا لاک ڈاؤن وغیرہ کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں رش تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے, کہ میں نے اگر آج انفیکٹ نہیں ہونا, مہینے بعد ہو جاؤں گا, تو تھوڑی سی اس کی انٹینسٹی ٹورڈز ہاسپٹلائزیشن جو ہے نا وہ کم ہو سکتی ہے. لیکن اس کورونا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. اب یہی بات آپ دیکھیں شروع سے وہ عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے تو بڑا مذاق اڑایا جا رہا تھا ان کا. اسی طریقے سے یہاں پہ ان نیسیسری جو ہے نا وہ چیزوں کو لاک ڈاؤن کر دیا, تو بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آپ نیچر, اب اس وقت دیکھیں نا لاک ڈاؤن کھول لیا, حالانکہ ڈیتھس بڑھ گئی ہیں, اور آپ اس کو بول رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولیں. میں تو کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے
کہ ٹائمنگ انہوں نے رکھی ہے صبح 8 سے لے کے اور شام 7. دس از دی بالکل ایکوریٹ ٹائمنگ ہے. نارمل حالات میں بھی بزنس کی ٹائمنگ یہی ہونی چاہیے 8 سے 7. یہ تو ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ کراچی میں کلچر بنا ہوا تھا. 12-1 بجے اٹھو اور رات کو 8-9 بجے تک مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں. انرجی کا بھی ویسٹ, ٹھیک ہے نا, اور ٹائمنگ کا بھی ویسٹ اور نیچر کے بھی اگینسٹ. تو یہ 8 سے 7 تو بالکل نارمل سی بات ہے, اور نارمل ہے یہ, اٹس ناٹ لاک ڈاؤن, نارمل ہے, اور ہمیں اس نارملائزیشن کے ساتھ ہی چلنا ہوگا. یعنی کہ پہلے 12 بجے دکانیں کھلتی تھیں, اب صبح 8 بجے کھل رہی ہیں. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ صبح صبح باہر نکل کے اپنے کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ اس سے فائدہ یہی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ بالکل نیچر کے مطابق ہے. جہاں پہ بھی آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں نیچر کے اگینسٹ جانے کی. چند ایک مثالیں جیسے فرٹیلائزر اور پولٹری اور یہ وہ چیزیں ہیں, اب ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نئی نئی بیماریوں کی صورت میں آ رہے ہیں. اف یو ٹاک اباؤٹ کرونا, تو نو ون نوز کہ کرونا کی بھی ریزن کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے ہیومن میڈ ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہے اگر ہیومن میڈ ہے یا انٹینشنل ہے یا ان انٹینشنل ہے, یہ ہوا بہرحال نیچر کے اگینسٹ جانے کی وجہ سے ہے. نیچر کے اگینسٹ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی, جیسے اب ہمارے یہاں پہ ٹڈی دل ہے. ٹڈی دل کا جو نیچر کا جو فینومینا ہے وہ یہ ہے کہ جی مختلف برڈز آتے تھے, وہ ان کو کھا لیتے, تو ان کی اتنی افزائش نسل نہیں ہوتی تھی اور اتنے زیادہ تعداد میں یہ نہیں پھیلتے تھے. اب کیا ہوا, ہم نے وہ برڈز تیتر اور بٹیر کوئی ایک نہیں چھوڑا, ان کی مطلب بریڈنگ کے سیزن میں بھی ان کا شکار کیا, ان کی نسل تک ختم کر دی. یہ رشیا سے برڈز آتے ہیں, میں پڑھ بھی رہا تھا کہ وہ جو ٹڈی دل کا وہ پیٹ والا جو حصہ ہے نرم سا, وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. وہ کھاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ دیگر برڈز بھی, لیکن ہم نے شکار کیا اور اگینسٹ دی نیچر کے. ہم سے مراد پوری ورلڈ وائڈ میں بات کر رہا ہوں, صرف پاکستانیوں کی نہیں. تو ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے ٹڈی دل بڑھ گیا. اب وہ فصلوں کو کھا رہا, تو اس کے لیے کیا کریں گے, یہ اسپریز لائیں گے, دوائیاں لائیں گے, ٹھیک ہے نا, یا اس طرح کی فصلیں پروڈیوس کریں گے جس کے اوپر نہیں. اب بھائی جب دوائیوں کا اسپرے ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے, اس کی وجہ سے کوئی بیماریاں نہیں پھیلیں گی. تو آلریڈی دوائیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اسٹرانگ دوائیاں کریں گے, کیا کریں گے. تو اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس جب آئیں گے, تو کہنے کا مقصد الٹیمیٹلی بات کیا ہوئی, آپ نیچر کے اگینسٹ گئے, آپ نے اس کا آرٹیفیشل حل نکالو گے, اب دوائیاں اسپرے کرو گے, اور اس کے مزید پھر آگے سمٹمز ہوں گے. سیم از دی کیس وتھ کرونا. وہاں پہ بھی اب ہم وی کین ناٹ ٹریس واٹ ہیپن. وہ کوئی کہہ رہے تھے وہاں پہ چمگادڑ اور یہ وہ اس ٹائپ کا کوئی تھا, تو اس کا وہ جوس بنا رہ گیا, تو اس کی وجہ سے وائرس کریٹ ہو گیا. تو جو بھی ریزن ہے, یو آر گوئنگ اگینسٹ دی نیچر. تو سب سے پہلے تو نیچر کو نہ فالو کرنے کے یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں کہ نیچر کے اگینسٹ جا کے. اچھا دیکھیں, پاکستان میں جو صورتحال ہے, جو ایک مطلب خطرہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ سارے اندازے لوگوں کے غلط ہو جائیں, کہ سارا کچھ بہتر ہو جائے. جو دوسرے ممالک نے جس طرح قابو کیا ہے, یا جو ابھی تک اس وبا کے دور میں جس طرح لے کے چل رہے ہیں سارے سسٹم کو, وہ کیا ہے, ذرا اس پہ تھوڑی سی بات. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, قابو تو کسی نے بھی نہیں کیا. لوگوں نے اس احساس کو مان لیا کرونا کو ایک حقیقت. یو کے میں ایون دے آر گوئنگ ٹو اوپن دی اسکولس. پیرنٹس اس کے اوپر رجسٹ کر رہے ہیں, دے ابھی کیے نہیں ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم تو اسکول بھی اوپن کریں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اب دوسرے ممالک ہیں, ایون سعودیہ ہے, وہاں پہ مسجد نبوی اور حرم پاک بھی کھل گیا ہے. تو اصل میں لوگوں کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ جینا ہے. جو سروائیور ہوگا, اور اللہ کرے کہ نقصان کم ہو ہمارے یہاں پہ بھی, لیکن ہمیں مینٹلی طور پہ بہرحال پریپیئر رہنا چاہیے. جیسے دوسرے ممالک نے, اٹلی نے, انہوں نے اپنی قوم کو پریپیئر کیا نا کہ بھائی تیار رہنا, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ ہماری قوم میں پاکستانی نا, وہ ان کو تو آپ لاکھ احتیاط کا بولیں, جب تک وہ خود اس معاملے میں اس کا شکار نہ ہو جائے ان کو یقین ہی نہیں آتا. ہمیں تو 3 مہینے ان کو یقین دلانے میں لگ گئے کہ بھائی کرونا بھی کوئی چیز ہے. اچھا, ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں کرونا. اب ایک نیا فلسفہ پھیل رہا ہے کہ جی ہم اسپتال جاتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹلی کرونا میں ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ایس او پیز ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے بھی دیے اور ہاسپٹل نے بھی اپنائے ہیں نا, وہ کوئی بھی بیماری کا پیشنٹ آئے گا تو سب سے پہلے وہ اس کا کووڈ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب جب کووڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹ میں اگر وہ پازیٹیو آئے گا تو ظاہر ہے اس کی پہلے تو کرونا کا علاج کریں گے نا, چاہے وہ کوئی بھی پیشنٹ ہو, اس کو آئسولیشن میں رکھیں گے. اس کا یہ حل ہے. سر ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. اور یو ایس میں کیا ہو رہا ہے,
اور وہاں پہ اموات کی کیا صورتحال ہے, سیاہ فام کیوں مشتعل ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ بہت ساری اس طرح کی خبریں دیکھ رہے ہیں, تو اس بارے میں جانیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. کہیں مت جائیے جی, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. جناب اکمل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم موجودہ ملکی اور غیر ملکی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اکمل صاحب, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ذرا انہیں جلدی سے شامل کر لیتے ہیں, پھر ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو, السلام علیکم فہیم بھائی, منیم بنگش بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام منیم بنگش صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ بالکل خیریت ہے, آپ کی خیریت چاہتے ہیں. بالکل, مہمان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. کیا کہیں گے فہیم صاحب؟ بات یہ ہے کہ بڑی مثبت گفتگو رہی آپ کے پروگرام کی کورونا وائرس کے حوالے سے. خاص کر میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, جو دنیا کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے ملک کو, تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. دنیا کے اپنے کچھ حالات ہیں, جس طرح کہ چائنا سے یہ چیز شروع ہوئی, اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ووہان سے پھر یورپین کنٹریز میں, تو ان کی جو اکنامیکل کنڈیشن تھی وہ تو اس پوزیشن میں تھی کہ وہ اگر لاک ڈاؤن کرتی بھی تو یقیناً وہ لمبے عرصے تک اس کو افورڈ کر سکتے تھے. لیکن ہماری حکومت جو ہے, انہوں نے جس طرح دنیا میں اس کا پھیلاؤ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ابتدا اس کو سیریس نہیں لیا گیا, اور جن ممالک میں اس مسئلے کو سیریس نہیں لیا گیا وہاں پہ نقصان زیادہ اٹھانا پڑا. آپ اٹلی کو دیکھ لیں یا دوسرے ممالک کو دیکھ لیں. اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خاص کر چونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایس او پیز کے ورڈ کی میننگ بھی کسی کو نہیں آتی. جو رش ہے بازاروں میں, نارمل لائف ہے, پبلک پوائنٹس پہ ہم دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹ کھل گئی ہے, سب کچھ. اور خاص کر آپ عید میں دیکھیں کہ عید کے بعد جو ہے 24 جو ہے فیبروری کو پہلا کیس پاکستان میں رپورٹ ہوا, اور 3 مہینے میں ابھی تعداد آپ کی جو ہے جو تصدیق شدہ تعداد ہے آفیشل وہ 70,000 سے زائد ہے, اور 1400 کے قریب اموات جو ہیں وہی ہیں. تو مسئلہ جو ہے یقیناً گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو فیڈریشن کے طور پہ فیصلے کرنے چاہیے. اگر ایک وفاق کچھ اور کہہ رہا ہے, کچھ اور کہہ رہا ہے, بلوچستان کچھ اور کہہ رہا ہے, اس طرح سے مسئلے بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. فیڈریشن لیول پہ ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے, اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو اسٹیٹ لیول تک اس میں انوالو کرنا چاہیے, علماء کرام کو, کونسلرز کو, بلدیاتی نظام کو, تاکہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے ٹیکل کیا جائے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. صوبوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں منیم صاحب کہ مطلب ہر ایک کے الگ الگ فیصلے ہیں. اچھا, ایسا بھی ہے کہ ہم اگر 4-5 لوگ, یا چلیں آپ ایک حساب اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ ایک فیملی میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی, یا ہم لوگ ایک فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں, 5 لوگ ہیں, اگر 6 لوگ ہیں, تو اگر 6 لوگوں کو, کیونکہ متاثر تو سبھی ہیں, اگر ان 6 لوگوں کو الگ الگ اختیار دیے جائیں تو سب کے الگ الگ فیصلے ہوں گے. مطلب ہر کوئی اپنی عقل سمجھ کے مطابق, اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کرے گا. کوشش اس کی یہی ہوگی کہ ہم کسی طرح اس کو بچا سکے, مطلب نقصان کم سے کم ہو سکے. تو کچھ اس قسم کے معاملات بھی ہیں, اور لازمی نہیں ہے کہ ہمیں کسی کا فیصلہ پسند آئے, مگر ہمارے پاس تنقید کا پورا اختیار ہے. ہم تنقید برائے اصلاح جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. ایس او پیز کے حوالے سے ہم نے پروگرام کے پچھلے حصے میں تفصیل سے بات کی ہے, ہم اس دفعہ پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے. سر, ابھی کیونکہ ہم نے اسپیشلی بات کرنی ہے امریکہ کے حوالے سے کہ وہاں پہ جو نسل پرستی, جارج فلائیڈ کا جی ہاں, کہ جو اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے, اور وہ ابھی جو مار دھاڑ چل رہی ہے وہاں پہ, لوٹ مار چل رہی ہے, وہ لوگ سارے سیاہ فام باہر آ کے انہوں نے جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہوئی ہیں جس میں انہوں نے شیشے توڑے ہیں اپنا سٹورز کے, اور کچھ ہوم لیس لوگ جو ہیں ان لوگوں کو, وہ بھی جو باہر بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں, وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, ان کے بستروں کو آگ لگا دی انہوں نے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں, گاڑیاں چھین رہے ہیں, شیشے توڑ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا رپورٹ کیا, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہے سب کچھ؟ دیکھیں, یہ جارج فلائیڈ جو بیچارہ 8 منٹ تک جو ہے وہ امریکن پولیس آفیسر کے گھٹنے کے نیچے دبا رہا ہے, اینڈ الٹیمیٹلی بیچارے کا انتقال ہو گیا.
تو اس نے تو ایک تو مہذب دنیا کی جو ہے وہ مہذب پن کی قلعی پوری کھول دی ہے. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. جو امریکہ ہے 1492 میں اٹ واز ڈسکورڈ بائی کرسٹوفر کولمبس, اور اس کے تقریباً 150 سال بعد 1619 میں جو ہے وہ پہلا غلام, یہ غلام ہوتے تھے شروع میں بیسیکلی بلیک, چاہے ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو امریکہ میں بھی ایز اے سلیوز یعنی غلام کے طور پہ ان کو وہاں پہ انٹری ہوئی. سخت جان تھے نا یہ. جی ہاں, 1619 AD میں جو ہے وہ ان کو بیسیکلی وہاں پہ پہلا جو آیا, اور اس کے بعد پھر ان کو ایز اے غلام ان کی خرید و فروخت ہوتی رہی اور لوگ اس کو لے جاتے رہے, اور ان لوگوں کو مطلب اپنے وہ کاموں واموں کے لیے ایز اے آقا اور غلام کا جو ہے وہ ان کا ریلیشن شپ تھا. اور امریکہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, نہ ان کو کوئی رائٹ سے کسی بھی قسم کے. تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ لاتے رہے وہاں پہ آبادی ان کی بڑھتی گئی. تو ابراہم لنکن واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ. اس کے بیچ میں بھی کافی انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے آوازیں اٹھائیں, کافی سارے نام ہے, اب میں ہسٹری میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو ابراہم لنکن نے صرف ان کو غلامی سے آزادی کا ایک وہ سائن کیا آرڈیننس یا آرڈر جو ہے, جس میں انہوں نے غلام رکھنا ان کو منع کر دیا کہ اب غلام وغیرہ وہ نہیں رکھیں, اب یہ بحیثیت غلام نہیں رہیں گے, آپ انہیں ملازم رکھیں جو بھی رکھیں, آپ ان کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے. ان کو وہ جو برابری کے حقوق تھے وہ نہیں ملے. پھر اس کے بعد 1866 میں سٹیزن شپ ایکٹ ان کا آیا 1866, اس میں ان کو ووٹنگ کے رائٹس بھی دیے گئے. تو تاریخ جو ہے وہ تقریباً امریکہ کے جتنی ہی پرانی ہے سیاہ فاموں کی, لیکن جو ایک سپیریئرٹی کمپلیکس ہے, چاہے وہ بلیک اور وائٹ کا ہو, مسلم نان مسلم کا ہو, اور ایون نیچے کی لیول پہ بھی آ جائیں, تعصب کی بنیاد کی بھی, لینگویج کی بنیاد کی پر آئیں, تو سپریمیسی, اور اس میں یہ ایک نیچرل سی چیز ہے جو ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی اپنے سے جو مائنورٹی میں لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کسی بھی حوالے سے ان کو کرتے رہتے ہیں ڈیمیج. ہاں یہ دیکھیں مائنورٹی والا اور میجورٹی والا, یہ تو اپلائی آپ انڈیا میں کر کے دیکھ لیں, آپ پاکستان میں چائنا میں کر کے دیکھ لیں. پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ جناب وہاں پہ یہ کر رہے ہیں فلانے ریلیجن کے ساتھ, اور مطلب کسی بھی ملک میں کر کے دیکھیں. ہاں, تو اب وہ کمپلیکس تو ہوتا ہے, جو سپیریئر ہوتا ہے اس کو کمپلیکس ہوتا ہے, جو مائنورٹی میں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا احساس کم طریقہ شکار ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. امریکہ کی جب آپ بات کریں تو ان کو پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ ان کو وہاں پہ پورے ایکول رائٹس تو آ کے یہ 1950-60s کے بعد ملے. انہوں نے ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت پارٹیسپیٹ کیا فار امریکہ. اور اس کے بعد جو بلیک نون امریکنز ہیں, اب ان میں آپ محمد علی قلعے ہو گیا یا براک اوباما ہو گیا, یہ بڑے, اور اس کے بعد NBA کے جو ان کی باسکٹ بال کی ٹیم میں اس میں بڑے رینون قسم کے پلیئر ہیں. دے ہیو کنٹریبیوٹڈ ویری aggressively into the nation. شوبز میں سیکنڈلی, ہاں شوبز میں بڑے بڑے ہیں, ول اسمتھ ہو گیا, کافی اداکار ہیں جن کے نام میں لے سکتا ہوں. تو انہوں نے ایکولی جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا. کرنٹلی if we talk کہ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ they are 14.8% آف ٹوٹل یونائٹڈ نیشن پاپولیشن, 32 کروڑ آبادی ہے, اور اس میں سے تقریباً 4 کروڑ 20 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ سیاہ فام ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ انہیں نکال سکتے ہیں. ہاں نکال نہیں, اب تو وہ وہاں کے سٹیزن ہیں نا, دے آر سٹیزن, نسلیں ان کی یہاں پہ, ہاں نسلیں 1600 سے, تو اب بھی اگر وہ نہیں ہے سٹیزن تو پھر کب ہوں گے, تو وہ ہیں. لیکن ذہنی طور پہ ایک سپیریٹی کمپلیکس ہے, اور اس میں سارے گوروں کو بھی ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ بالکل لیفٹ ونگ والے لوگ ہیں جو کبھی بھی رائٹ ونگ والے لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں چلے. ٹھیک ہے, مگر اس وقت جو ان کا بیہیویئر ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ مطلب کیا آج بھی وہاں پہ اگر آج انہیں برابری کے حقوق دیے ہوئے ہیں, اور مطلب جس طرح ایک گورا جو ہے وہ اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہی ایک کالے کے پاس بھی اختیارات ہیں, اور جس طرح یہ لوگ باہر نکل کے شیشے توڑ رہے ہیں, گاڑیاں چھین رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, کیا یہ رویہ اس حساب سے ٹھیک ہے؟ فلموں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ نہیں گزرتا, گاڑیوں کے ایسے قطار آتی ہے, سب سیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ سارے اختیار سے باہر کیوں ہوئے؟ دیکھیں اتنے بڑے شہر میں میجورٹی میں جو ہے نا, یہ جو آپ وائلیشن کی بات کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے یہ جو واقعہ اسپیسیفکلی ہوا ہے
اس میں پولیس آفیسرز کا یہ ہے کہ یہ اس کے پاس ریوالور تھا اور یہ واز ٹرائنگ ٹو کلنگ، اور وہاں پہ بہرحال اس قسم کے واقعات ہیں. اب یہاں پہ بھی تو ماورائے عدالت جو زیادہ تنگ کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کو عدالت سے باروں بار پولیس مقابلے میں انکاؤنٹر کر دیتے ہیں نا. تو اب یہ باہر کے ٹرینڈ، باہر میں بھی یہ چیز ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہوا یہ پولیس مقابلے وہاں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں تو یہ پولیس مقابلہ ہی تو تھا. اگر یہ اس کی ویڈیو وائرل نہ، ایسے کئی سارے کیسز پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھنے میں آئے وہاں پہ. یہ ایک دم نہیں یہ وہ لاوا باہر آیا، یہ پہلے سے بیچ میں اس قسم کے مختلف سیریز آف واقعات ہیں. اچھا، اس میں بھی کوئی وہ بات نہیں ہے کہنے میں کہ وہاں پہ جو سیافام ہے وہ الٹیمیٹلی اس طرح کی چوری چکاری کی اور وائلنس میں لڑائی جھگڑوں میں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان سے ان سے سیاہ فام بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہیں اور وہاں کے سفید فام جو ہیں وہ بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. لیکن یہ جو اسپیسیفکلی ظالمانہ جو تشدد کا واقعہ سامنے آیا وہ تو اس حد تک پھیلا ہے کہ اس میں ایون جو سفید فام ہے وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں. میں بھی ویڈیوز ایک دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستانی تو کم وائلیشن کرتے ہیں، ہم تو جلا ہی دیتے ہیں. وہاں پہ تو باقاعدہ لوٹ مار شروع ہوئی ہے کہ وہ کوئی جوتوں کی دکانوں میں جا کے گاڑیوں میں اٹھا کے اتنی وائلنس وہاں پہ شروع ہو گئی ہے صرف اس ایک واقعے کو بیس بنا کے کہ وہاں پہ اس وقت 16 سے 17 ریاستوں میں ان کو کرفیو لگانا پڑ گیا، اور کرفیو تک کی وائلیشن ہو رہی ہیں، گاڑیاں جل رہی ہیں، جلاؤ گھیراؤ گرفتاریاں سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور بیس بنایا جا رہا ہے اس کو، اس ایک واقعے کو. نو ڈاؤٹ یہ واقعہ کنڈیمیبل ہے، لیکن اس کی پراپر وہ لوگ انکوائری کر کے، امریکن جسٹس سسٹم اتنا وہ نہیں ہے کہ اس میں مطلب نہ ملے انصاف، اور نہ ہی وہ اتنے وہاں پہ پست ماندہ لوگوں کی اکثریت ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ سپیریئرٹی کمپلیکس میں زیادہ تر سفید فام لوگ ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے پسند جو ہے نا انتہا پسندی آ جاتی ہے یہاں پہ. کچھ لوگ واقعی سیاہ فام لوگوں سے نفرت تک کرتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل کوئی فرق نہیں رکھتے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں فرق لگتے، ایسے مائنورٹی میں ہیں لوگ. سر ایک وقفے کی طرف ہم لوگ پڑھیں گے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے مزید اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور محمد اکمل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم حالات حاضرہ میں بات کر رہے ہیں ملکی اور غیر ملکی صورتحال کے حوالے سے. اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی. آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جو تاریخ کیا تھی، کس طرح وہاں پہ یہ سیاہ فام لوگ آئے، آج وہاں پہ جو یہ فسادات ہو رہے ہیں، جو ہنگامے برپا ہیں، ان کی وجہ آپ نے بتائی کہ ایک پولیس مقابلے والی جو صورتحال تھی اس میں مطلب لوگوں کے مشتعل ہونے میں نا کوئی پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ کیئر کیا کرتے ہیں کہ ان کا کچھ چہرہ آ جائے گا، کیمرہ ہے اور آج کا موبائل کا دور ہے. ہم نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں. شاید انہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے چہرے پہچانے نہیں جائیں گے، یا کوئی پرانی کوئی ان لوگوں میں رنجش ہے. اتنا وہ کیوں اس حد تک مشتعل ہوئے ہیں؟ کچھ اس بارے میں ہے آپ کے پاس معلومات؟ ایک تو اس حوالے سے پروٹیسٹ ہے اور ایک ہے وائلنس. پروٹیسٹ جو ہے نا وہ تو خیر یہاں پہ اب لنڈن تک، انگلینڈ تک پہنچ گیا ہے. وہاں پہ بھی امریکن ایمبیسی کے سامنے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ ہوا ہے اس کی جارج کے اس مرڈر کے اگینسٹ میں، اور اس کی پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی اس کا دم گھٹنے سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو اور وہ ڈیتھ ہو گئی. پروٹیسٹ کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس پروٹیسٹ کی آڑ میں جو وہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہوا ہے نا، تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس نے ہمارے پاکستانیوں والے جو ہے نا وہ تک انہوں نے ہسٹری سے آگے بڑھ گئے. مطلب آپ بول رہے ہیں کہ وہ جو منہ پہ پہنے ہوئے وہ بھی چند لوگوں نے مثلاً پہن لیے ہوں گے وہاں پہ، کیونکہ میں نے جو وہاں پہ لوٹ مار کی ویڈیوز جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں ان میں تو ایون سفید فام سیاہ فام سارے مل کے جو ہے نا وہ دکانوں میں جو انہوں نے اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور جو وائلنس کر کے چوری چکاری اور روزانہ کی بنیاد، ایون وہ ایک ڈبے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو وہ دوسرا بندہ اٹھا کے اس سے بھی 2 ڈبے اپنے لیے جو ہے نا اس نے لے کے جا رہے، لے جا کے اپنی گاڑیوں میں رکھ رہے ہیں. تو لوٹ مار کا تو خیر ایک بازار گرم ہوا ہے اور اسی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے کرفیو بھی لگایا ہے. اور اب لیکن اس طرح کے حالات کا فائدہ تنظیمیں اٹھایا کرتی ہیں. اب جو ہے وہ ایک جو لیٹسٹ جو
ٹرمپ صاحب کا بیان آیا, انہوں نے ایک جو ہے وہ تنظیم ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کا لگایا ہے الزام کہ وہ بیسیکلی اس کو اپنے مفادات کی خاطر جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے واقعات کو. یہ تو ایک پوری دنیا کے فنامنا ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ٹرمپ نے ابھی چار اس میں پہلے اس نے بیان دیا ہے کہ وہاں پہ اینٹی فا نامی ایک تنظیم ہے وہ اچھا اس اینٹی فا جو تنظیم ہے اس کا تھوڑا سا ہیرارکل کوئی سٹرکچر نہیں ہے, یہ ایسے گروپس کی بنیادوں پہ ہوتی ہے جیسے کراچی میں کوئی ہو جائے, یعنی ایک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سربراہ ہے یا لیس سربراہ, ایسا نہیں ہے. تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس سارے کے پیچھے یہ اینٹی فا ملوث ہے اور اس نے یہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا, کیونکہ وہاں پہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں تو یہ لیفٹ ونگ ہے. اینٹی فا کا جو نظریہ ہے وہ بالکل ایسا ہے جو انڈیا میں ہندوتوا والا جو ہے وہ عجیب ٹول کا ہے, یعنی ایکسٹریمزم کہ اگر کوئی آپ کے رائٹ نہیں دے رہا تو آپ اس کے لیے ایون ایکسٹریم پہ بھی جائیں اور چھیلنے پہ بھی جا سکتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ تنظیم وہاں پہ کوئی باقاعدہ اسٹرکچرل نہیں ہے, لیکن علاقائی سطحوں کے اوپر مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کو ہوا دینے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کافی معلومات مل گئی اس حوالے سے. میرا خیال ہے کہ اب کوئی امریکہ سے اس طرح کی وائرل ہونے والی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں کوئی سوالات نہیں آئیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ میں اس وقت کرونا وائرس کے متاثرین اور اموات کے حوالے سے کیا معلومات ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں امریکہ میں کرونا وائرس اس وقت وہاں پہ بھی پیک پیریڈ چل رہا ہے اور ڈیلی کے تقریباً وہاں کی جو ڈیلی کی ایوریج ہے وہ 1500 سے 2000 کے قریب ڈیلی کی ڈیتھس وہاں پہ ہو رہی ہیں. ہماری ٹوٹل ہے اتنی؟ ہمارے ابھی تک کی 1500 سے 1600 وہاں پہ 1500 سے 200 ڈیلی کی ڈیتھس ہو رہی ہیں, رپورٹڈ کیس نہیں, ڈیتھ ہو رہی ہیں. اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر کے بیٹھے میں 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہاں پہ انتقال کر چکے ہیں. 2 لاکھ کی پریڈکشن تھی اور اس پریڈکشن کو بھی مزید آگے جانے کا اندیشہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ مطلب وہ لیکن یہ کہ لاک ڈاؤن وہ لوگ بھی کھولا ہوا ہے, انہوں نے کاروبار زندگی بھی آہستہ آہستہ کاروبار زندگی آہستہ آہستہ وہ اوپن کر رہے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹ ان کو بھی اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا نا کہ لوگ اس وبا سے وہ متاثر تو ہوں گے, گھر میں بیٹھ کے بچ نہیں سکیں گے. گھر پہ بیٹھنے سے لیٹ سے کہ بچ بھی جائیں گے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, ختم ہو گئے, زیرو ہو گئے, ایک کیس بن گیا تو دوبارہ سے پھیل جائے گی اس کی. تو لاک ڈاؤن تو سلوشن ہی نہیں ہے نا, وہ تو یہی ہے کہ آپ اس کے اچھا اور فردر تھوڑی سی میں پاکستان کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ بتاؤں. اینٹی باڈیز کی بھی پرمیشن دے دی ہے گورنمنٹ نے. اینٹی باڈیز کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو کرونا وائرس مطلب جنہوں نے کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور خود کو ریکور کیا, جنہوں نے ان کے جسم کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں, جو مطلب ہمارے جسم کی جو قوت مدافعت ہے جو ہماری یہ کسی وائرس سے لڑنے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے. جس طرح آپ بتا رہے تھے وہ کچرے میں رہنے والے بچے ہے نا, تو کہ ان کے جسم عادی ہو چکا ہے, وہ ان جراثیم کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا کر چکا ہے. اور شاید یہی وجہ ہو کہ ہمارے یہاں پہ ڈیتھ ریشو کم ہے. یہ کانسپریسی ہے. دیکھیں ریسرچ جب تک کوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اپروو نہ کرے ہم کوئی چیز شور شارٹ نہیں کہہ سکتے. کوئی گرمیوں کی بات کر رہا ہے, ہمارا مطلب بالکل یہ نہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ صحیح چیزیں خالص ملتی ہیں وہ دودھ پانی ملا ایسا نہیں ہے, شروع کرتے ہیں. بچوں کی دوائیاں جو ہے وہ 2 نمبر بیچنا شروع کرتے ہیں. یہ چیز پاسبل ہے. اچھا امریکہ میں تو اب اس کا پیک سیزن ہے اور تقریباً 1 سے 1.5 مہینے تک وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ نیچے آئے گا. ہمارے یہاں پہ یہ جون اور جولائی از کریٹیکل, یہاں پہ یہ پینڈیمک اور اسپریڈ ہوگی, اور جب تقریباً جون جولائی کے اینڈ میں اگست ستمبر میں جا کے اس کا تھوڑا سا کولنگ آف پیریڈ آئے گا جب زیادہ تر لوگ اس کو بھگت چکے ہوں گے. میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ فیکٹس اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. میں پچھلے دنوں ایک سن رہا تھا کہ اب اس وقت جو رپورٹڈ کیسز ہیں نا وہ تقریباً کوئی 22-23 ہزار کے قریب سندھ میں ہے, 28 ہزار کے قریب, اور 22-23 کے قریب پنجاب میں, اسی طرح دوسرے صوبوں میں. ٹوٹل ملا کے 70,000 یہ رپورٹڈ کیس ہیں. میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ رپورٹڈ کیسز سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ اس وائرس کا شکار نہ صرف یہ کہ ہو چکی ہے, ہو کے ریکور بھی ہو چکی ہے. اس کی میں مثال دوں, ایک ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہیں, ان کی میں بات سن رہا تھا. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے وہ جو وہاں پہ پلازما جو ڈونیٹ کرنے کے لیے پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے پاس, ان میں 20% ایسے ہیں جن کو کورونا نہیں ہے
اور ان کی باڈی میں وہ ہیں اینٹی باڈیز ہیں آلریڈی، یعنی کہ وہ خود ہی فائٹ کر کے ریکور ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو اوور آل پاپولیشن پہ بھی اپلائی کریں تو سمجھے 20% تو آپ کی پاپولیشن اس سے فائٹ کر کے ریکور ہو چکی ہے اور اینٹی باڈیز بھی کریٹ کر چکی ہے۔ اور اب جو اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ انہوں نے الاؤ کیا ہے تو کوئی بھی اپنا جا کے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کروا کے یہ چیز چیک کر سکتا ہے کہ اس کی باڈی میں کرونا کے اگینسٹ لڑنے والی جو وہ ہے فورس وہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے ایک تو بہت فائدہ ہوگا کہ جس میں ہوگا وہ ڈونیٹ بھی کر دے گا، دوسروں کے بھی کام آ جائے گی، کیونکہ جو اس میں نہیں ہوگا کم از کم وہ احتیاط پوری کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو ریسرچ میں بڑے حیران کن بات یہ کہ دیکھیں 98% لوگ تو الحمدللہ خود ہی ریکور ہو رہے ہیں، 2% ایسے ہیں جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں اور ان 2% میں سے 1% ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں، اور وہ وینٹیلیٹر پہ جانے والوں میں سے 90% جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ میں اب ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے راحت شاہ صاحب، فرنٹ لائن مارکیٹنگ والے، ہی ڈائڈ، اور بڑے اچھے یہ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں ان کا بھی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوا، ہی واز ویری مچ اوکے، وینٹیلیٹر پہ گئے، نیکسٹ ڈے انہوں نے بتایا ہی از اوکے اور فیلنگ ویل، 10 بجے آیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سیم میرے ایک اور دوست کے ساتھ کیس ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے پہلے اچھی خاصی باتیں کی اینڈ دین ان کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اس حد تک کریں، اور جہاں پہ بھی ہلکا سا بخار سے زیادہ یا تھوڑے سمٹمز آپ کے خراب ہونے شروع ہوں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ میں یہ نہیں کہ آپ جا کے ہاسپٹل بیٹھ جائیں، بٹ یو شوڈ کنسلٹ ٹو دی ڈاکٹر۔ اور ہمارے یہاں پہ میری درخواست آپ کے اس پلیٹ فارم سے ڈاکٹروں سے بھی ہیں، جو میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ نمبر آف پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ڈاکٹرز کورونا وارڈ میں خود جا کے علاج نہیں کر رہے، صرف اور صرف وہاں بیچارے غریب پیرامیڈکس کو اندر بھیجا ہوا ہے، وہ جا کے دیکھتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں، تو یہ کوئی دوائی وائی ریلیز کرتے، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا خدا نہ خاصہ فیوچر میں آگے جا کے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میں سارے ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، لیکن کراچی میں جو میرے چند 3-4 پرائیویٹ ہاسپٹلز کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹرز پرسنلی اندر نہیں جا رہے، اس کی وجہ سے بھی کمپلیکسٹی کریٹ ہوتی ہے، وہ اویئرنیس ان کو نہیں آتی ڈاکٹر کو، اور پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا۔ تو ابھی فرنٹ لائن ہمارے یہی ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں وہی مزید اگر کریں تو ہو سکتا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ نے رحم رکھا ہوا ہے، ابھی تک ہمارے یہاں 1500-1600 ٹوٹل ڈیتھ ہیں، جبکہ امریکہ میں ڈیلی اتنی ڈیتھ ہو رہی ہے، تو بہت کم ہے ریشو، بہت زیادہ کم ہے، لیکن اسٹل اگر ہم فردر کیئر کریں تو یہ جانیں جو ہیں وہ ہم بچا سکتے ہیں۔ سب سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر اپیل ہے کہ نمبر 1 احتیاط کریں تاکہ ہاسپٹلز کے اوپر برڈن ایک دم سے نہ ہو، اور اللہ نے چاہا تو 90% لوگ ہمارے ویسے ہی ریکور کر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کرونا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں احتیاط کریں، بالکل۔ یہ تو ڈے فرسٹ سے جب سے کرونا آیا تب سے پوری دنیا میں یہ بھاشن دیا جا رہا ہے کہ بھائی احتیاط کریں، احتیاط کریں، اس کا واحد علاج صرف احتیاط ہے، ماسک پہنیں، ہاتھ دھوئیں، فزیکل جو آپ کا جو کانٹیکٹ ہے وہ کم سے کم رکھیں، مطلب ڈسٹینس رکھیں سوشلی۔ جب آپ کو پہلے دن سے بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کی ہم نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم عید والے دن اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور باہر آ کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ سب سارے لائف روٹین نارمل چل رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ہمیں خود پہ دکھ ہو رہا ہے کہ ہم کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم، ہماری اپنی جانیں خطرے میں ڈالی ہوئی ہیں ہم نے۔ اسی طرح باقی سارے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے وہ لوگ جو یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہاں خطرہ ہے، ہم خطرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مگر ملکی مفاد اور وسیع مفاد کی خاطر وہ اپنی فیملیز کو خطرے میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں باہر، ان سب کے لیے کتنی بڑی مایوسی ہے۔ دیکھیں مایوسی تھوڑا سا یہ ہمارا جو من حیث القوم ہمارے لیے یہ ایک ہے، ہماری نیچر ایسی ہے کہ جب تک اگر میں اپنے کسی بول دوں نا کہ یار یہ کھڈا ہے اس سے بچ کے رہنا، تو وہ جس کو میں بتاؤں گا نا وہ لازمی اس کھڈے میں گر کے جب تک نہیں دیکھے گا نا تو صحیح کہہ رہے کھڈا ہے کہ وہ نقصان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی بات ہے ہماری قوم کے ساتھ۔ تو اب 2 مہینے ابھی ہفتہ دیے عید سے پہلے تک تو لوگ اکثر یہ کہہ رہے تھے کرونا ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو ڈرامے بازی ہے، یہ تو یہ ہے، یعنی ہمارے کو تقریباً 3 مہینے تو اپنی قوم کو یہ یقین دلانے میں لگیں کہ کرونا بھی ہے۔
ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے, مگر ان کی تعداد تھوڑی سی کم ہوئی ہے. ہاں لیکن اب جیسے جیسے ان کو نظر آتا جا رہا ہے نا کہ میرا فلاں کا فلاں بھی کرونا کا شکار ہو گیا, میرا فلاں کا فلاں, تو اب آہستہ آہستہ ان کو احساس ہو رہا ہے. تو جب قوم میں احساس پیدا ہو جائے نا, تو اب دیکھیں نا یہ میں نے بھی یہ پلاسٹک کے دستانے پہنے ہوئے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے پہنے ہوئے نا کہ احتیاط کی جائے, ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح ہے. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ کہ ہماری قوم کو جب تک احساس خود نہیں ہوگا, جب تک وہ خود ہم اس چیز کا احساس نہیں کریں گے, تو اس وقت تک بالکل نہیں ہو سکتا. تو اب یہ دعا آپ بھی کریں, ہم بھی کریں کہ یہ ہماری جو احتیاط ہے نا, یہ قوم یہ کرنا شروع کر دے, تاکہ اس سے آہستہ آہستہ لوگ ہاسپٹلس کے اوپر پریشر نہ پڑے. دی اونلی کنسرن آف دی گورنمنٹ تمام کا یہی ہے کہ اس وقت بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے, میں بتاؤں, دیکھیں جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کے 2-2 ملین کے پیکج ہیں کرونا کے, تو وہاں پہ تو غریب آدمی تو ویسے جانے کا سوچ نہیں سکتا. چھوٹے اسپتالوں کا میں نے ویسے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ وہ نارمل پیرامیڈک سے کام چلا رہے ہیں, وہاں پہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ آپ ہاسپٹل نہ جائیں, اور ہاسپٹل جائے بغیر ہی آپ کا جو ہے وہ ہو جائے. اور اس کا حل یہی ہے کہ کم سے کم لوگ بیمار ہوں, کم سے کم لوگ جو ہے وہ اس سے وہ ہوں. اور جب نارملی اینٹی باڈیز زیادہ تر پاپولیشن میں کریٹ ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ وبا نیچے آ جائے گی, جو کہ تو پھر آئندہ کے لیے بھی بڑا ایک مطلب آئندہ بھی ہمیں نقصان کم ہوگا. اگر ایک دفعہ ہم اس سے نکل گئے تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ. ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے بھی ایس او پیز جو دیے ہیں, اور شکر ہے کہ ساری صوبائی حکومتوں نے اس کو فالو کیا. سندھ گورنمنٹ نے بھی, نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی نے جو ریکومنڈیشنز دی تھی سارے بزنسز اوپن کرنے کی, اور چند ایک جو اسکولز یا ہاسپٹل سوری میرج ہالز یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو بہرحال نیچرلی بند رہنی چاہیے. ہاں یہ 4-5 چیزیں یہ بند رہنی چاہیے. اس کے علاوہ جو انہوں نے نارمل ایکٹیویٹی کھولنے کا جو قدم اٹھایا ہے, دس از ویری مچ اپریشیبل. لیکن اس کے ساتھ قوم سے گزارش ہے کہ 2 چیزیں لازمی کریں. ماسک تو لازمی پہنیں, یہ گلوز کی تو شاید اتنی ضرورت نہ ہو, لیکن ماسک لازمی پہنیں تاکہ آپ خود بھی افیکٹ نہ ہو, اگر خدا نہ خواستہ, کیونکہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مجھے اگر ہوا ہے اور ہو سکتا ہے مجھے اس سے اثر نہ ہو یا مجھے کوئی سمٹم نہ ہو, بٹ آئی ایم اے کیریئر, اور میرے کو اگر کسی لیس امیون سسٹم والے سے میرا انٹریکشن ہو گیا تو وہ بیچارہ افیکٹ ہو کے ہاسپٹلائز گھر پہ اپنے بوڑھے ماں باپ یا اپنے بہت چھوٹے کمزور بچے ہے نا, ان تک تو پہنچا سکتے ہیں ہم. بالکل اگر ہم اتنے مضبوط ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہمیں پتہ ہے ابھی ہم نہیں مرنے والے کرونا وائرس سے, اس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے, کیونکہ کچھ لوگ اس یقین کے ساتھ نہیں زندگی گزار رہے, کچھ لوگ واقعی وہ اس سے محفوظ نہیں ہیں, ان تک یہ وائرس پہنچا تو وہ ان کی جان لے لے گا. اور وہ ہمیں بڑے عزیز ہیں, ہمیں پیارے ہیں. اپنے پیاروں کے لیے احتیاط کریں, اپنے لیے نہ کریں, آپ بالکل نہ کریں, اپنے پیاروں کے لیے, کہ آپ سے کسی کو نہ ہو جائے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اور وہ ٹیسٹ اس لیے نہیں کروا رہے کہ تو پازیٹیو ہی نہ آ جائے, ہے نا. بالکل. تو کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مطلب اتنے سارے ٹیسٹ جب بھی کرواتے ہیں, جب بھی کبھی ٹیسٹ کروانے کا ہوتا ہے, تو اگر کوئی بیماری نہ آئے نا تو کہتے لو جی پیسے ضائع ہو گئے, دیکھو کوئی بیماری نہیں آئی, شکر نہیں کرتے, نفل نہیں پڑتے, 2 کے وہ بولتے ہیں ٹیسٹوں کے پیسے ضائع ہو گئے. صحیح ہے جناب, تھینک یو سو مچ. اکمل چودھری صاحب آپ تشریف لائے, بڑی معلومات آج ہم نے آپ سے حاصل کی ہیں, بہت شکریہ. دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہماری کوشش کے بارے میں ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/newscafe پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ دوستوں سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.